السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه ابن ماجہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ وہ ساتوں آسمان سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے حکم کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، اور نہ کیے ہوئے کو کوئی بدلنے والا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ذرہ برابر بھی اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ہے۔ لیل و نہار کا چھوٹا بڑا ہونا، رات دن کی تبدیلی، اور سورج چاند ستاروں کا طلوع آفتاب نکلنا اور اپنے اپنے مدار
اور منزلوں پر گھومنا چلنا پھرنا یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کائنات کے اندر موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلانا، ان کا ادھر ادھر گھمانا، اور کبھی موسم کو ٹھنڈا کرنا کبھی گرم کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی حکمت و مشیت کے مطابق اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اس کے حکم کے بغیر کسی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، چاہے درخت کا پتا ہو اور چاہے پہاڑوں میں یا صحراؤں جنگلوں میں ایک ادنا سی بھی کیڑے مکوڑے یا چیونٹی کی شکل میں اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے اور اپنا بسیرا کرتی ہے۔ محترم حضرات، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور جتنی بھی ذی روح مخلوقات ہیں یا ذی روح کے علاوہ نباتات، جمادات، نباتات جن میں جان نہیں، نباتات یہ پیڑ پودے، اور حیوانات جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اپنی اپنی حالت، کیفیت اور پوزیشن میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، اس کی تسبیح، تحلیل اور تمجید بیان کرتی ہے۔ لیکن یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کی مخلوق پر اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات پر برتری اور فوقیت عطا کی، اس کے باوجود جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اور انعامات سے نوازا، اور پھر نفع و نقصان، خیر اور شر، اچھا اور برا میں تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے اس کو دماغ اور عقل، سمجھ بوجھ عطا کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اور اللہ کے احسانات کی فراموشی کرتے ہوئے اس کی نمک حرامی اتنی کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو سب سے پہلے اس نے حکم دیا ہے صرف اپنی عبادت کا، اپنی تحلیل اور تمجید، بزرگی بیان کرنے کا، اس میں بھی اسی انسان کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جو کم ہیں ان کموں میں بھی کما حق کا اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، اور ان میں بھی پھر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی خیر و برکتیں برستی ہیں، بڑے بڑے فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو اور اپنی عادات کو چھوڑ کر اس مہینے میں توبہ استغفار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھروں میں ایک رش بھیڑ بھاڑ کی شکل میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے فراموش کر دیتے ہیں۔
اللہ نے وہ رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا کہ تمہاری زندگی گزری ہوئی زندگی کے گناہ و پاپ معاف ہو جائیں، درگزر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تم اپنی اصلاح کر لو، سدھر جاؤ۔ وہ ایک تمہارے لیے مشق تھی، تمہارے لیے ایک ٹریننگ تھی نیک اعمال کی۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے، ویسے ہی جہاں 20-25 صفیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کم سے کم 2.5% لوگ ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے نیک عمل کرنے سے انسان کے گناہ و پاپ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح سے پھر نیک عمل کرنے کے ترک کرنے کو چھوڑ دینے سے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، دعائیں مانگنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاف ہوتے ہیں، درگزر ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ بھی سمجھیے کہ اگر ہم نے بعد میں نماز چھوڑی تو ہماری جو نیکیاں ہوئی، جمع کی ہوئی نیکیاں تھی، جو ہم نے روزے رکھے تھے، قرآن مجید کی تلاوتیں کی تھی اور دیگر نوافلیں پڑھی تھی، دیگر اور خیر خیرات کے کام انجام دیے تھے، ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں پہاڑوں جیسی نیکیاں کمائی، اللہ کے وعدے کے مطابق، نبی کے فرمان کے وعدے کے مطابق۔ لیکن یہ بھی سمجھیے اگر ہم نے جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، تو وہ ساری نیکیاں آپ کی دھیرے دھیرے اکارت اور ضائع ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کا ذخیرہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ نماز کے تارک ہو جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اگر کچھ لوگ چھوڑتے بھی نہیں تو سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے ان میں سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اگر 20 صفیں بھی ہوتی ہیں، وہی زیادہ سے زیادہ 5 صفیں مسجد کے اندر رہ جاتی ہیں، اور سب جگہ کا یہی حال ہے۔ میرے بھائیو، کہ نماز کا ترک کر دینا، انکار کر دینا تو کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے رب ناراض ہو، جس سے رب محبت نہ کرے، اس کی بدبختی اور اس کی بدنصیبی اس پر اللہ کی ناراضگی اور خفگی کی صورت میں لعنت و پھٹکار پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، معیشی اعتبار سے بھی اس آدمی کے رزق روزی میں، کاروبار میں اور دیگر معاملات میں طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفاسقین۔ آپ چاہے چلو کوئی مسلمان شخص نماز کا انکار نہ کرے، ٹھیک ہے، مانتا ہے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، لیکن ادا نہیں کرتا، تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا يحب الفاسقین، فسق و فجور ہے اس کا، اس میں بھی اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو محترم حضرات، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب ہوتا ہے۔ وہ معاملات کے اعتبار سے اور کاروباری اعتبار سے یا دیگر اور اپنے گھریلو حالات سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک انسان خوب بڑا اس کا بزنس ہو، اس کے پاس خوب عالی شان مکانات ہوں، عیش و عاش کے لیے دوسرے سارے سامان اس کے پاس مہیا ہوں، لیکن اللہ کی جب لعنت و پھٹکار پڑتی ہے، ذرا سی ہی کوئی مصیبت ایسی ٹینشن اسے لگا دیتا ہے کہ جس سے اس کی راتوں کی نیند
دور ہو جاتی ہیں، بے چین پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کی کوئی ناراضگی خفگی کا ہم نے کام کیا ہے، یا دنیا میں بھی ذلیل پریشان اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک انسان کے درمیان جو فرق ہے مشرک اور مومن کے درمیان، مشرک اور کافر، مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ذرا قرآن پڑھو تو غور کرو، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور شرک مت کرو۔ شرک نماز کو ترک کر دینے والے، نماز کو چھوڑ دینے والے اکثر و بیشتر شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اگر نماز پڑھو گے جیسے نماز کا حق ہے، تو شرک کائنات کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد معافی کا بھی اعلان سے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو بغیر نمازی شرک کے دائرے میں ضرور جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ سمجھ لو کہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھ لو کہ اسلامی دائرے سے نکل کر وہ کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ صحابہ کرام آج مسئلہ پوچھتے ہیں بغیر نمازی کی نماز جنازہ ہے کہ نہیں، بتانے والا بھی مفتی پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی نبی کے زمانے میں تو نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، کوئی ایسا شخص ہی نہیں تھا جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہو اور پھر اس نے کبھی زندگی میں پھر نماز کو بھی ترک کیا ہو، چھوڑا ہو۔ نماز کی ذرا سی بھی سستی ہو جاتی، غفلت ہو جاتی، اسی پہ ہی منافق کا فتویٰ لگ جاتا تھا۔ چھوڑنا تو بڑی بات ہے۔ اور پھر دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر ذلت اور رسوائی اللہ تعالی کی فٹکار، اور آخرت میں بھی بغیر نمازیوں کا برا انجام ان کا حشر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ویسے ہی نماز کا ذکر فرما دیا، فرمایا من ذکر الصلاۃ یوما، آپ نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، ذکر فرماتے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جس شخص نے نماز کی محافظت کی، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، نماز پڑھتا رہا، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے کامیابی کی، فلاح و بہبودی کی دلیل بن جائے گی۔ یہ نماز نیک اعمال کی صورت میں اس کے لیے نور روشنی ثابت ہو جائے گی۔ خبر سوچتے ہیں ایک اندھیری گھڑی ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے نماز کے، ان کا نیک اعمال ایک نور کی شکل میں آ جائے گا۔ اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جو نماز کی محافظت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَا نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز جب وہ اٹھے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں اس کے لیے کوئی کامیابی کی، اس کے فلاح و بہبودی ہونے کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی، کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا
اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ایک دوسرے ارکان سے رکن کی قبولیت کے لیے لازم ہے، ملزوم ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا سن لو، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبول نہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن قربانی کے بکرے اونچے اونچے لاتا ہے، اور یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، یا کوئی بھی بھلائی کام کا کرتا ہے، کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ہی کافروں کی طرح اس کو اس کا اجر بدلہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں جب تک پانچوں ارکانوں پہ مکمل اس کا عمل نہیں ہوگا۔ قیامت کا روز اسی پر بس نہیں۔ ما قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، اور ذرا غور کرو، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مومن کہلانے والا، لیکن نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے روز اللہ رب العالمین اسے کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے سخت سزا ہے۔ ما قارون و فرعون، قارون کے ساتھ بغیر نمازی کا حشر ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جب میدان محشر بپا ہوگا، سوانیزے پہ سورج ہوگا، اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا، فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور بغیر نمازیوں تم لوگ، تمہارا ٹولہ، تمہارا گروہ ایک طرف ہو جائے، کہیں شرابیوں کا ایک طرف ہوگا، کہیں زانیوں کا ایک طرف ہوگا۔ جیسے ہی دنیا میں برے برے اعمال تھے ویسے ہی ایٹومیٹک ان کی جماعتیں ان کے گروہ بن کر الگ الگ کھڑے ہو جائیں گے اور پہچان لیں گے یہ دنیا میں یہ زانی تھے، یہ شرابی تھے، یہ بغیر نمازی تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے۔ اچھے لوگوں کا یہ طرف ہوگا۔ اور پھر ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، سب سے پہلے جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے، قبر میں بھی پہلے نماز کا معاملہ آئے گا، سوال و جواب سے بھی پہلے نماز کا معاملہ آئے گا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کے لواحقین اسے چھوڑ کے آتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں، منکر نکیر جب آتے ہیں بڑی ڈراؤنی اور بھیانک شکل میں، جن کی موٹی موٹی آنکھیں، ہونٹیں اور ناخن ہاولوں کے برابر، نمازی جو آدمی ہوتا ہے وہ ذرہ برابر بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس پہ استقامت، وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں گھبراتا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ پہلے استقامت ادا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بدشکول کا بڑا بھاری بھرکم ہو، ذرا سے اچانک بولے تو اچھا کہ کتا پانی ہو جاتا، گھبرا جائے گا، لیکن اللہ وہاں ایٹومیٹک استقامت ادا کر دے گا، ثابت قدم رہے گا۔ اور پھر وہ نمازی کیا کہے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت، چاہے اس کو رات میں دفنایا ہو اور چاہے دن میں دفنایا ہو، کسی بھی وقت دفنایا ہو، اس کو جب اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس کو ایک ایسا منظر، ایک ایسا موسم نظر آئے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہ کہے گا کہ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو تو بعد میں بات کروں گا۔ یہی حال ہوتا ہے نا دنیا میں مومنوں کا، کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر ہو جاتی ہے، کاروبار کو، اپنے یار دوستوں کی محفلوں سب کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز کے لیے بھاگتے ہیں۔ اور جو ویسے ہوتے ہیں فاسق و فاجر اور یا سست کاہل، لاپرواہ، اذان ہوتی رہتی ہے، اذان کے جواب دینے سے بھی محروم، لاپرواہ، اور اپنے گپوں میں یا اپنے کام میں مشغول، کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ جب اللہ کام نہ دے، رزق روزی میں تنگی پریشانی بطور امتحان دے دے، کر دے، جب ہائے ہائے کرتے پھریں گے،
کام نہیں ہے، مندہ ہے کام نہیں ہے۔ اور جب اللہ کام دے دے پھر نماز نہیں ہے۔ 10 صفوں کی 5 صفیں رہ جاتی ہیں، اور بڑے بڑے مومن لوگ پھر کہتے ہیں کہ نمازی کم ہے، کام کا وقت ہے۔ اللہ کے بندو، جو سب سے پہلے کام ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی کام دیتا ہے، رزق روزی میں خیر و برکت کرتا ہے۔ حدیث کا مسئلہ ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہہ دیتا ہے آپ کے لیے دنیاوی سارے کام ممنوع منع حرام۔ تو یہ نمازی آدمی جب منکر نکیر سوال و جوابوں کے لیے قبر میں اس کو بٹھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ایسا موسم عطا کرتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے مجھے میری نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے، منکر نکیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز تو صرف دنیا میں تھی، وہ جہان گیا، اب تو دوسرے جہان میں انتقال کر آیا ہے۔ انتقال کا معنی بدل جانا، ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت دوسری جگہ پر چلا جانا، یعنی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا جانا۔ اب وہاں سے انتقال کر آئے ہو، اب نماز کے بعد کچھ نہیں، اب تو جب ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صرف اتنے ہی کہنے پر سوال و جواب اس سے کچھ نہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہی معاملہ ہے اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ ہوتی ہے ایک نام چارے کے طور پر اسے سوال و جواب وہ باخوشی دے دیتا ہے کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کو اللہ تعالیٰ خود بخود اسے عربی سکھا دیتا ہے، جواب دے دیتا۔ تو مطلب یہ قبر میں بھی پہلے نماز کا معاملہ اور حشر میں بھی پہلے نماز کا معاملہ۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، جب قیامت بپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا حساب ہوگا، نماز درست ہے تو سارے معاملات اس کے درست، اور اگر نماز درست نہیں تو سارے معاملات اس کے خراب۔ قبر میں، حشر میں یہ بغیر نماز ہی آئیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی تفسیر میں فرماتے ہیں اکثر و بیشتر نماز کا تارک، نماز کا غافل یا نماز کا کاہل و سست 4 باتوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر قارون دنیا کا سب سے بڑا دولت مند تھا، اپنے دولت کے نشے میں رہتا تھا، غرور و گھمنڈ میں رہتا تھا، جس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے احکام سے غافل ہوا، اور سمجھ لو میدان محشر میں یہ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس پر قہر و عذاب نازل کیا، دنیا میں ہی اسے زمین میں دھسایا، یہ قارون اتنا بڑا دولت مند تھا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی جہنم کے دردناک عذاب۔ اس قارون کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا کے اندر قارون کے ٹولے میں، گروہ میں بغیر نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا تو دنیا کے اندر قارون سب سے بڑا دولت مند تھا، ارے تو نے بھی دولت کے چکر میں، دولت کے نشے میں یا دولت کی مصروفیت میں تو نے نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑا، تو آج تیرا بھی حشر جو دنیا میں سب سے بڑا دولت قارون تھا اس کے ساتھ تیرا حشر کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا شخص ما قارون و فرعون دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑی بادشاہ تھی ساری دنیا پہ، یہ 4 بادشاہ تھے جنہوں نے حکومت کی، 2 کافر 2 مسلمان، جن میں سے فرعون جس کی سب سے بڑی بادشاہت تھی۔ جو شخص لیڈری اور ٹھونڈا گیری کے چکر میں نماز کو چھوڑتا ہے، مصروفیت کو میں چھوڑتا ہے، آج بڑا شوق ہے نا، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کسی کے معاملات میں گئے، کسی کے فیض، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا لیڈر صاحب
ہم تجھے بھی دنیا میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کو اس چھوٹی چھوٹی چودراہٹ کے چکر میں مت چھوڑا کرو، ورنہ قیامت کے دن جو سب سے بڑے ذلیل خوار تھے، اللہ کے دردناک قہر و عذاب کے مستحق تھے، ان کے ساتھ ان کو کیا جائے گا۔ کون؟ فرعون، بغیر نمازیوں کو۔ ما قام فرعون و ابی بن خلف، اور یہ ابی بن حامان، بہت، یہ کون تھا؟ یہ وزیر تھا، مشیر تھا۔ جو شخص ملازمت کی مصروفیت میں، نوکری کی مصروفیت میں، ملازمت ہو، نوکری ہو، اس کی مصروفیت نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، جو سب سے بڑا دنیا میں ملازم گزرا ہے، اس جاب والے کو بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ کون؟ حامان۔ بڑے شوق ہیں کہ ہماری یہ جاب ہے، نماز وہاں پڑھی نہیں جاتی ہے، مصروفیت رہتی ہے، یا ہیلے بہانے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر یہ بدخیالی کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری جاب چھوٹ جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ رزق روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ نے نماز پر خیر و برکت رکھی ہے۔ آپ کے لیے وہ ایسے جو ملازم کے لیے کچھ وقت کے لیے وہ ڈھیل دے، مہلت دے، اس کی حکمت و مشیت ہے، ورنہ ایسے لوگوں کی اکثر و بڑی بڑی نوکریاں، ملازمتیں ختم ہوتی دیکھی ہے۔ اور اگر دنیا میں بھی مہلت دے، ورنہ آخرت میں تو گرفت اور پکڑ ہے۔ تین ہو گئے جو لوگ نوکری ملازمت کی مصروفیت میں نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے روز میدان محشر میں ذلیل و خوار حامان جو دنیا میں سب سے بڑا ملازم تھا، اس کے ساتھ اس کو کر دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ابی بن خلف، یہ بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ جو لوگ تجارت کی مصروفیت میں اور بزنس کی مشغولیت میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ وقت پہلے بات کہی تھی نا کہ جب اللہ نہ دے، کچھ تنگا ترسی کر دے، جب ہائے ہائے کرتے پھریں گے، کام نہیں ہے، تنگ ہے، پریشان ہے، اور جب اللہ کام دے دے پھر نماز نہیں ہے۔ جو لوگ کام کی مصروفیت میں، تجارت بزنس کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کو حشر، جو دنیا میں سب سے بڑا بزنس مین گزرا ہے، اور ان کا ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ کون تھا؟ ابی بن خلف۔ اور یہ چاروں لوگ ایسے ہیں جن پر دنیا میں اللہ کا قہر و عذاب آیا، ذلت کی موت مرے، قارون بھی، فرعون بھی، حامان بھی، ابی بن خلف بھی۔ تو اندازہ لگاؤ، بغیر نمازیوں کا حشر ان ذلت و خوار لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ آج دنیا میں ذرا سی کوئی مجلس ہو اور عزت مند آدمی کے ساتھ ایک آدمی کو ذرا اتنا بڑا خوش ہوتا ہے، اور ایک حقیر درجے کا کمزور بیچارہ غریب لوگوں کے ساتھ کھانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ارے ذرا تصور کرو اس وقت کا جب قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوگی، اس وقت کیا تصور ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہ نماز کو ضائع کرنے والے کون؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں، نصارہ کو نہیں، بلکہ یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مومن کہیں گے،
اور دعوے کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ایمان والے مومن کہنے والوں اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے جو تمہیں غافل کر رہی ہے، یاد رکھو تم دنیا میں بھی خسارے میں ہو گئے اور آخرت میں بھی تم خسارے میں رہو گے۔ آخرت میں بھی تمہارے لیے نقصانات اور عذاب ہوں گے۔ آج دنیا نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے گھر کی ذمہ داری کی فکر ہے۔ گھر کے اندر ذرا سا اگر کوئی گلاس ٹوٹ جائے، پیالی ٹوٹ جائے، ہم بچے کو ڈانٹیں گے، اس کی ماں کو ڈانٹیں گے، ادھم مچا دیں گے گھر میں، اور نماز نہ پڑھ کر اللہ کا قہر و عذاب کا مستحق بن رہا ہے، خود بھی بن رہا ہے۔ اللہ کا اس میں عذاب آ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، پیسہ کون لگائے گا؟ باپ لگائے گا، چاہے قرضہ لے کے آئے اور چاہے کسی سے مانگ کے لائے، چاہے اپنی پونجی کمائی کو لگائے، چاہے قرضے لے کے آئے، اللہ کسی بھی صورت میں پکڑ سکتا ہے۔ یہ مت سوچنا باپ بھائی سے، بیٹے بیوی سے یہ مت کہنا کہ تو اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تو میرا کیا بگاڑے گا۔ نہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، وہ تجھ کو بھی لے کے مرے گا۔ اپنے گھر آپ بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا، دونوں معنی، پہلا معنی تو ہے جنہوں نے نماز کو بالکل بھی نہیں پڑھا، ارے آخرت میں بھی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی وہ غی نام کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ غی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم کا اندر ایک گڑھا ہے، جو جہنم کا اندر ایک کنواں ہے جو سب سے نیچے طبقے میں ہے، سب سے نیچا ہے، اس کے اندر ایک بڑا بھاری پتھر ڈالا جائے تو وہ پتھر بھی 70 سال تک گرتا رہے گا، تب بھی اس کی تہ کو نہیں پہنچ پائے گا، اتنا نیچا۔ اور اس میں جہنمیوں کے جل جل کر خون پی بہ بہ کر اکٹھا جمع ہوتے ہیں، اور اس غی نام کے گڑھے سے اللہ تعالیٰ زانیوں کو، شرابیوں کو، سود خواروں کو اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو، جھوٹے مکار شاطر چال باز لوگوں کو اور بغیر نمازیوں کو، والدین کے فرمان نافرمانوں کو اس میں ڈال دے گا۔ اندازہ لگاؤ کون؟ بغیر نمازی جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، دنیا میں مسلمان کہتے تھے۔ اب وہ ہے سستی کے تعلق سے ایک بات اور بتاتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، دنیاوی مشاغل میں رتبہ جماعت نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں پر منافقت کا فتویٰ اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی بجماعت نہیں پڑھتے وہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہیں۔ منافقوں میں سب سے بڑی بھاری نماز عشاء کی اور فجر کی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو اللہ کے نبی کی کتنی سخت وعید ہے، اور نمازوں میں 8-8 10-10 صفحے رہتے، فجر میں 3 صفحے رہتی ہیں، تو سست والوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ جہاں ترک والوں کے فویل للمصلین، اللہ نے فرمایا قرآن میں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ٹائم بے ٹائم ٹال مٹول کر کے پڑھی، وقت بے وقت پڑھی، ان کے لیے ویل ہے، اور ویل بھی جہنم کا ایک سب سے خطرناک گڑھا ہے۔ تو محترم حضرات، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو اور 5 وقت با جماعت کے ساتھ پڑھو، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کے ہم مستحق ہوں گے، تب ہماری کمائی ہوئی نیکیاں، جو ہمارا ذخیرہ ہے، جو ہماری پونجی ہے، وہ محفوظ رہے گی اللہ کے یہاں۔ اور اگر ہم نے نماز میں سستی کی، نماز کو ترک کیا، تو ہماری رمضان کی پونجی ہوئی کمائی بھی ختم ہو جائے گی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا قرآن سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے اولاد کو اور ہمارے بیوی بچوں کو با جماعت وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سستی کاہلی سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأعظم أكبر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔